وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، مساجد کا مسئلہ بڑے ہی زور و شور سے پورے ملک میں چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں۔ انسانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے، حکمرانوں نے اپنے اقتدار کی خاطر اور دولت مندوں نے اپنی دولت کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار رہے اور کر دیے، دولت اور حکومت کی خاطر۔ بڑے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے کا موقع آیا تو وہ بھی کر دیے، کوئی حکومت اور دولت۔ لیکن آپ انجام دیکھیں گے ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے صرف اپنے اقتدار اور تخت کے لیے انسانوں کا خون بہایا اور لوگوں کے درمیان میں نفرتوں کے بیج بو دیے تاکہ تخت اقتدار ہمیشہ رہیں، دنیا سے چلے گئے۔ ان حکمرانوں کی، ان بادشاہوں کی خبروں کا بھی پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ اس کے برخلاف انسانوں کے بھیخواہ، انسانوں کے ہمدرد، اللہ والے نیک لوگ جنہوں نے محبت کا بیج بویا انسانوں کے درمیان، محبت اور ہمدردی کا سبق سکھایا، جو انسانوں کے درد کو اپنا درد سمجھا، وہ بھی اس دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ لیکن آج ان کے مزاروں پر، ان کی خبروں پر لوگوں کا ہجوم ہے۔ آج وہ جانے والے ان کو دیکھے بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، لیکن ایک عقیدت اور محبت ہے۔ انہوں نے محبت کا سبق دیا تھا، انسانیت کا سبق دیا تھا۔ آج وہ محبت انسانوں کی ان کے ساتھ باقی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی ایک غیر مسلم بھی ان کا نام لیتا ہے نا، محبت اور عقیدت سے لیتا ہے، اور اس کا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے، ان کا نام لیتے ہیں۔ آپ ایک طرف دنیا کے حکمرانوں کا تاریخ پڑھ لیجئے، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، اور ان کی موت کے حالات دیکھ لیجئے، اور موت کے بعد ان کی قبروں کو دیکھ لیجئے، اور دوسری طرف اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو، جنہوں نے انسانیوں کو محبت کا سبق سکھایا، جی اللہ کے سامنے جھکایا، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے۔
ان کی موت کو دیکھ لیجیے آپ، ان کی خبروں کو دیکھ لیجیے آپ، کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو آج بھی صرف اور صرف زمام اقتدار کے لیے مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ نفرتوں کا ایک بوجھ بو دیا جائے، لوگوں کا رخ ناکامیوں سے پھیر دیا جائے، اور مہنگائی اور پریشانی سے لوگوں کا رخ پھیر دیا جائے، اور آپس میں ٹکرا کر اپنا تخت مضبوط کر لیا جائے۔ کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ پائیدار نہیں ہوگا، یہ مستقل نہیں رہے گا۔ ایک وقت ہے، وقت تک ایک ڈھیل ہے خدا کی، وہ اللہ کی ایک سنت ہے، اس سنت کے تحت میں ڈھیل ہے۔ اس ڈھیل پر ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈھیل ہے خدا کی طرف سے۔ اللہ کا معاملہ الگ ہے، فوراً پکڑ لے ایسا نہیں ہوتا، اللہ ڈھیل دیتے ہو۔ وہ تو انسان کی فطرت ہے کہ کوئی کچھ کرتے کہ فوراً مار دیے پڑ گئے، نہیں، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، فرعون برسا اللہ کی مخالفت میں آ گیا تھا نا براہ راست۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، بولتے کہ پکڑ لیے کیا اس کو، زبان نکال لی اللہ میں، گلہ دبا دیا اس کو، نہیں دبایا، بلکہ تخت کے ساتھ ہی رکھے اس کو، پوری چھوٹ رہی۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ارے ایسا کر رہے پھر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں، ارے ایسا کیا حالت ہو جا رہے، اللہ کی سنت ہے صاحب، سنت ہے وہ، اللہ موقع سدھرنے کا، سنبھلنے کا، پلٹنے کا، توبہ کا بھی موقع دیتے ہیں اللہ میں کہ پلٹ جاؤ، باز آ جاؤ، غلط حرکت ہے۔ وہ پوری حدیں جب پار کر لیتی ہے، باپ کا گھڑا جب لبریز ہو جاتا ہے تب پکڑا جاتا ہے۔ فرعون کو پکڑا کہ نہیں پکڑا اللہ نے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ حامان اور شداد کا کیا حشر ہو ہم کو معلوم ہے نا، لیکن فوراً نہیں ہوا، برس ان کو مہلت دی گئی، برس اللہ کے نبی کے پیچھے پڑ گیا کوئی قوم اللہ کی اونٹنی کی طرف پڑ گئی، پکڑ لیا اللہ، مہلت دے کر پکڑ۔ ایسے کسی کی بربادیوں کا وقت آتا ہے، کسی کی تباہی کا وقت آتا ہے، تو بزرگوں نے لکھا کہ اللہ پاک اس کو اپنے کسی ولی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اپنے کسی چہتے کے پیچھے لگا، اب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر اللہ اس کا کام کرتے ہیں۔ اللہ سے مقابلہ، اللہ کے ولی سے مقابلہ، اللہ کے گھر کی تباہی اور بربادی کی سوچ اور فکر، یہ کوئی چھوٹا جرم ہے اس دنیا کے اندر، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن خدا کی سنت کے مطابق ڈھیل ہے، کرتے جاؤ جو چاہے آپ کرتے جاؤ، موقع ہے خدا کی طرف سے کہ تم پلٹو اس۔ معلوم ہے نا کعبۃ اللہ پر حملہ کیا گیا ہے نا، معلوم ہے، ہوا نا حملہ کعبۃ اللہ پر، آئے تھے، کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ آج بدستور قائم ہے، پوری طاقت اور پوری قوت لگا دی گئی ہے نا، مگر نہیں ہوا۔ کبھی ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے اس نفرتوں کے بیج کو بو دینا ختم کر دیں،
اور یہ کہ اللہ کے گھروں کے پیچھے نہ پڑے، بہت نقصان ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، وہ لوگ جو بڑے تخت پر تھے، بڑے ہنگامے کے وقت تھے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا، جی ان کی چتا کو آگ لگائی گئی تو پھر کتوں نے ان ناشوں کو نوچا تھا۔ معلوم ہے سب کا، وقت ہے خدا کے پاس، موقع ہے، سنبھل جاؤ، سنبھل گئے ٹھیک، نہ پھر ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پڑی سخت ہے۔ ساتھیوں، یہ تو حکمرانوں کے تعلق سے اور زمام اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے تعلق سے تھا کہ اللہ کے گھروں کے پیچھے، اللہ کے اولیاء کے پیچھے جی نہ پڑے، اس کا نقصان بہت سخت ہے، آج نہیں تو کل بھگتنا پڑے گا۔ میرے دوستو، شیر کی گوی، شیر کے گھر کو چھیڑ کے دیکھو آپ ایک چیل کے مکان کو چھیڑ کے دیکھو، آپ پرندے کے مکان کو، آپ کسی بااثر آدمی کے مکان کو چھیڑ کے دیکھو، آپ مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں آپ۔ یہ جو ہو رہا ہے نا ہندوستان میں، احکم الحاکمین کے گھروں سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا مسئلہ ہے، بہت مہنگا مسئلہ ہے، بہت مہنگا، بہت مہنگا، بہت مہنگا، بہت نقصان، بہت نقصان، بہت نقصان۔ اللہ کے گھر سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ تو حکومتوں کا رویہ ہے، ہمارا رویہ مساجد کے ساتھ کیسا ہے، اس پر بھی غور کرنا۔ انہوں نے بے حرمتی کی ہے، پامال کیا ہے، کہ ہم سے بھی ایسی حرکت تو نہیں ہو رہی؟ بے حرمتی ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں ہو رہی تھی اللہ کے گھروں کی، اس کا بھی نوٹ لیجیے، نوٹ لیجیے۔ ہم پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان اللہ کے گھروں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے کی۔ دوستو، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ مسجد کی جائیداد پر مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا ہے، صحیح نہیں یہ بات ہے بات۔ مسجد کے کمروں میں موجود ہیں لیکن مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، یہ معلوم ہے نا؟ یہ بے حرمتی نہیں ہے مسجد کی، مسجد کی عظمتوں کو پامال کرنا نہیں ہے۔ کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی کل قیامت کے دن؟ کیا مسجد مسلمانوں کے قبرستان اور اوقاف کی زمینوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر نہیں رکھا ہے؟ یہ جرم نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ اس کا بھی دیکھو، آپ اپنی طرف بھی دیکھو۔ ایک اور ایک بات، مسجدوں کی تعمیر کے تعلق سے ایک بات مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، بڑی ہی دل کو لگتی بات لکھی۔ فرمایا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے مسجد بنائی۔ فرمایا سبق ہے پوری رہتی دنیا تک کہ قیامت کے مسلمانوں کے لیے جہاں کہیں مسلمان آباد ہو وہاں پہلے مسجد کی بنیاد ڈالیں۔ لیکن کیا ایسا ہے کہ آج ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے، نہیں۔ دیہاتوں میں جا کے دیکھو، میرا تو کئی مرتبہ جانا ہوتا رہتا ہے میرا، پکے گھر ہیں مسلمانوں کے، پکے
پکے گھر ہیں، RCC کے مکان ہیں، لیکن مسجد نہیں ہے۔ اب مسجد کے لیے بول رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، ارے بندہ تم اپنا گھر بنا لیے تھے نا، تم 10 15 20 لاکھ کا 30 40 مسلمانوں کی آبادی ہے، اللہ کے گھر کے لیے تمہارا پیسہ نہیں تھا تمہارے پاس۔ اب گھرے گھر شہر چندہ مانگتے ہوئے نکلے ہوئے یہاں، یہ کیا طریقہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی اس سے پہلے مدینہ منورہ میں کیسی تھی؟ کھجور کے تنوں کی، پتوں کی، کچی اینٹوں سے بنائی۔ سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑے معمار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک کچی اینٹوں کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے کہ خدا کے گھر بن جائے اور خدا کے بندے سجدہ کر لیں۔ اس سے اور چھوٹی اور مسجد کیا ہو سکتی؟ اس سے کم خرچ کی مسجد کیا ہو سکتی؟ مسلمان مگر ادھر توجہ نہیں دیتے۔ یہ کیا بات؟ اپنی حیثیت کے مطابق آپ بناؤ نا بھیا۔ 40 50 گھر ہو گئے، آپ کے کھیت ہیں، آپ کی گاڑیاں ہیں، کاریں آپ کے گاؤں میں چل رہے ہیں، لیکن آپ مسجد کے لیے چندہ کرتے پھر رہے ہیں، بولتے پھر رہے ہیں۔ ارے آپ کی بساط کے مطابق کر دو نا بندو اللہ کے، نہیں کرتے آپ اپنے گھر کے لیے چندہ کرے تھے آپ؟ یہ 40 50 مکانات والے چندہ کر کے اپنے گھر بنائے؟ نہیں بنائے نا۔ اللہ کا گھر کا پڑے ہوئے نہیں صاحب، اللہ کا گھر ہونا ہے۔ چلے جا رہے ہیں آپ، چلے جا رہے ہیں آپ۔ غیرت الغرب، ایمانی غیرت ہے یہ۔ اللہ کے گھر کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں۔ اور ایک بات مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھی، فرمایا اگر اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ خالی مسجد تھی؟ نہیں، مسجد کے ساتھ مدرسہ تھا۔ صفہ معلوم ہے نا، مسجد اور مدرسے کا کنیکشن تھا۔ یہی یہ طریق ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ، دین علم سے جڑا ہوا رہے، علم دین سے جڑا ہوا رہے۔ یہ مسجدوں میں یہ کام ہو۔ ابھی اسی ہفتے ایک صاحب سے، ایک عالم دین سے تعلیم بالغاہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ بھئی آپ کام کر رہے ہیں، لیکن جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہے، تعلیم بالغاہ کے ابھی نظام قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن لوگوں کی حالت بڑی خراب ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے۔ بولے ایک دو واقعات میں سنا رہا تھا ان کو، تو انہوں پلٹ کر میرے کو ایک واقعہ سنا، آپ بھی سنا، مجھے بھی تعجب پڑ گا۔ میں جو واقعہ سنا اس سے بڑا واقعہ سنا دیا انہوں۔ محبوب نگر ڈسٹرکٹ کا واقعہ ہے۔ بولے ایک صاحب نماز کو آئے، دوسرے گاؤں کی، یہاں ان کے رشتہ دار تھے، بولے آئے مسجد کو، آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے میں امام صاحب کا رابطہ ہوا، السلام علیہ السلام، خیریت بھائی وغیرہ، فلاں گاؤں کا فلاں۔ تو تھوڑی بات کرتے کرتے آگے بڑھا کے انہیں ایک بات پوچھی، اللہ میاں کتنے ہیں؟ ان کے بولے اچھا سنو، آپ یہ بات پھیلاؤ، تعلیم بالغاہ مسجد کے اندر کتنا ضروری ہے آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی اسی ہفتے کی بتا رہا ہوں، وہ عالم صاحب نے پوچھا اللہ کتنے ہیں؟ تو کیا بولا وہ مسلمان نماز پڑھنے والا؟ بولے اللہ میاں 4 ہے۔ شوہر دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہمیں کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ اللہ ہی غیب بیان سے آپ اگلا سوال کرے اللہ میاں کام ہوتے میرے اوپر ہے، بولے میرے اوپر یہ ہے مسلمانوں کی قابلیت۔ قرآن، عقیدہ، توحید، اللہ، رسول اللہ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ فرمایا کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ منسلک ہو، جہاں عقیدے کی تعلیم ہو، جہاں توحید ہو، جہاں رسالت ہو، جہاں غسل اور وضو کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک آدھا گھنٹہ بھائیو اللہ کے واسطے دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلے جائے۔ اور فرمایا مناظر سے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسجد کیا تھی؟ اگر سلاطین سے پوچھے، بادشاہوں سے پوچھے تو مسجد کے بارے میں وہ کہیں گے کہ مسجد حکومت کا محور تھا،
یہاں تخت تھا، یہاں فوج تھی، یہاں پولیس تھی، یہاں فیصلے ہوتے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلے ہوتے تھے، وہاں دربان تھا، یہ سب تھا۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو محل تھا، حکومت کے فیصلے یہاں ہوتے تھے، حکومت بھی اس میں ہوتی تھی، اللہ کے فیصلے وہاں نافذ ہوتے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر مولویوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، کیا تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو مدرسہ تھا، یہاں تعلیم ہوتی تھی، یا قرآن پڑھا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، یا حدیث پڑھائی جاتی تھی، یا مسائل سکھائے جاتے تھے۔ مولوی یہ کہیں گے کہ مدرسہ تھا وہ۔ پھر حضرت نے فرمایا صوفیہ سے اگر پوچھو کہ تب مسجد کیا تھی، وہ کہیں گے تو یہ تو خانقاہ تھی، یہاں پر یہاں چلہ ہوتا تھا، یہاں آہ و بکا ہوتا تھا، یہاں وظیفے دیے جاتے تھے، یہاں دعائیں پڑھی جاتی تھی، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعائیں پڑھی دی جاتی تھی، انہیں اذکار بتائے جاتے تھے، یہاں چلہ کشی ہوتی تھی، یہاں تحنس تھا، یہاں تہجد تھی، یہاں آہوزاریاں تھیں، خانقاہ تھا۔ حضرت نے آخر میں لکھا حق یہ ہے کہ وہ سب کچھ تھا مسجد نبوی میں، اس لیے کہ وہ سب کے لیے تھا، لیکن آپ مسجدیں اس سے خالی ہیں جماعت۔ نماز کو بھی آنا ہے بالکل عین وقت پہ آنا، بھاگم بھاگ، اور پھر قصہ ختم، کوئی تعلق نہیں ہمارا مسجد سے۔ ایک بات اور ایک بات یاد رکھو میرے دوستوں، مسجد کے تعلق سے یہ جو ہنگامہ برپا ہو رہا ہے نا، اس کے لیے دعائیں کیجیے اور اپنے رویے کو ٹھیک کیجیے مسجد کے تعلق سے اور یاد رکھیے میں ایک پیشن گوئی، آپ کو معلوم ہے میں ایک پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے سامنے عرض کروں، آپ کو بھی معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہے، اونٹوں کے لالچ میں سراقہ بن مالک آگے بڑھے ہیں، قریب آگے گھوڑا دھس گیا، 2-3 مرتبہ ہو گیا، امان دے دی گئی، آپ نے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا تھا، گاؤں کا ایک سراقہ گاؤں کا آدمی تھا، غریب دیکھا، اونٹوں کی لالچ میں پیچھے پڑا تھا، آپ نے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا تھا کیف بک اذا لبست سواریا کسریٰ، کیا وقت ہوگا وہ جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، تم پریشان ہو گئے، گاؤں کا آدمی، دیہات کے غریب آدمی، کسان کا، دہقان کا بیٹا، اتنی بڑی پیشنوں کے اپنے وقت کے بڑی شخصیت کے کنگن تاج، آپ پلٹ کے پوچھا اسواریا کسریٰ، کیا کسریٰ کے کنگن؟ ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعد، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد روئے زمین پر کوئی کسریٰ نہیں پیدا ہوگا، بات ختم ہو جائے گی، اسی کے کنگن بتا رہا ہوں۔ پھر وقت آیا اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسریٰ فتح ہوا، سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی، مولانا عمر صاحب پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے مرکز نظام الدین میں سنا تھا کہ نے فرمایا جب سامان کی جانچ ہو رہی تھی تو میں نے فرمایا سامان میں کچھ کمی ہے، دیکھو بولے، دیکھے پھر آنے نہیں کچھ کمی ہے، کچھ کمی ہے، 2-3 مرتبہ لوٹا، ہاں بولے کنگن رہ گیا تھا، ہاں لاؤ بولے۔ عمر فاروق آپ نے سراقہ کو بلا بھیجا، وہ بیمار تھے، آئے سراقہ، جب پہنا ہو کنگن پہنائے گئے، آپ نے کہا کہو سراقہ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، سب تعریف اسی کے لائق ہے جس نے کسریٰ کے اتنے بڑے بادشاہ کے کنگن کو کھینچ کر ایک دہقان کے بیٹے، مالک کے بیٹے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا ہے، تعریف اسی کے لائق ہے، سزاوار اسی کی تعریف ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی وہ ہوا، اتنی بڑی پیشن گوئی ہو گئی، ایک دہقان کے بچے کو مل گئی۔ میرے دوستو ایسے ہی مساجد کے تعلق سے اللہ نے ایک بات کی، اللہ کی بات سن لو آپ، میں اللہ نے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، جو لوگ، اس سے بڑے ظالم کون ہوں گے جو اللہ کی مسجدوں کو ذکر کرنے سے، نمازوں سے روکیں اور اس کی بربادی اور خرابی کی کوشش میں لگے رہیں۔ مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے گھروں میں ڈر اور خوف کے بغیر داخل نہیں ہوتے، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کی عظمت و جلال کی کبریائی کے احساس کے ساتھ داخل ہونا تھا، مگر ایسا نہیں کیے، مسجدوں کی بربادی کے پیچھے پڑے، مسجدوں کو ڈھانے اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے اور مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکے۔ کیا ہے؟ اللہ کی بات، قرآن کی بات
اٹل ہے وہ. اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کو زمین میں دنیا میں رسوائی ہوگی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. یہ ہوگا. جو بھی مسجدوں کے پیچھے پڑے گا، مسجدوں کی تباہی کے پیچھے پڑے گا، مسجدوں کو برباد کرنے اور مسمار کرنے کے پیچھے پڑے گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے بڑے تخت پر ہو، خدا کا کہا ہوا ہوگا. پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہوگا، آئندہ بھی ہوگا. لیکن خدا کی سنت یہ نہیں کہ فوراً پکڑ لے، نہیں ہے خدا کی سنت. فرعون کو بھی پکڑا اللہ نے ٹائم دے کر پکڑا، قارون کو بھی پکڑا وقت دے کر پکڑا، حامان اور شداد کو بھی پکڑا مگر وقت دے کر پکڑا. کہ اللہ کی سنت ہے کہ پلٹ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ تو خدا معاف کر دیں گے. اللہ ہم سب کو مسجدوں کی حرمت کو پامال ہونے سے بچائے اور عزت اور احترام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. ہر نماز میں ہم دعائیں کرتے رہیں کہ مسجدوں پہ جو حالات آئے ان حالات سے اللہ پورے ملک کو بچائے اور حکمرانوں کو نیک توفیق دے اور پورے وطن کی وطنی بھائیوں کے اندر محبت اور ہمدردی اور انسانیت کے ساتھ جینے کا اللہ ہم سب کو حوصلہ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.